بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تضل احداهما کہ جب ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے. فتذکر احداهما الاخرى جب ایک بھول جائے، ظاہر سی بات ہے انسان پریشانیوں میں، حالات میں، کاروبار میں بھول جاتا ہے، یاد نہیں ہوتا، تو ایک اگر بھول جائے تو دوسرا یاد رکھے گا. تو اس لیے دو ہونے چاہیے ضرور ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے. اور چونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو دو کہا، عورتوں کے لیے ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں کیوں بیان کی گئیں؟ کیونکہ عورت کم عقل ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اور ایمان کے معاملے میں بھی کچی ہوتی ہے، دنیا کے معاملے میں بھی کچی ہوتی ہے. اسی لیے ایک عورت کے بدلے، ایک مرد کے بدلے دو عورتوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. اگر ایک عورت گواہی دے دے تو قابل قبول نہیں ہے. ویسے ہی چاند کے معاملے میں بھی، رمضان کے روزے کے متعلق جب چاند دیکھنے کا معاملہ آتا ہے، اگر دو عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو اعتبار نہیں ہوگا. چار عورتوں کا دیکھنا ضروری ہوگا، گویا دو مرد کے برابر ہیں، اور وہ بھی معتبر عورتیں ہونی چاہیے. آوارہ ایسی ویسی عورتیں نہ ہوں کہ جن کے بات پر، جن کے قول پر لوگ اعتماد نہ کریں، ایسی عورتیں نہ ہوں. معتمد عورتیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے محلے میں یا شہر میں، ایسی چار عورتیں بھی اگر چاند کی گواہی دے دیتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے تو چاند مانا جائے گا، دوسرے دن عید منائیں گے. اور اگر دو دیکھ رہی ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہے. ہاں اگر مرد دو دیکھ رہے ہیں تو ان کا اعتبار ہوگا اور منایا جائے گا. ہاں اگر مردوں کے بارے میں یہ چرچا ہو کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ سچ نہیں بولتے ہیں، تو پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں گے تو قبول نہیں کی جائے گی. ورنہ ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں گواہی کے لیے تیار کی جائیں گی، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلائیں. اسی لیے کیونکہ عورت کو ہمیشہ مرد کے تابع رکھا گیا ہے، اور عورت کو ہمیشہ مرد کے پیچھے رکھا گیا ہے. اسی لیے عورت کی امامت نہیں ہے، کیونکہ اگر عورت کی امامت ہوتی تو عورت کو سامنے کھڑا کرنا لازم آتا، مرد پیچھے ہو جاتا. اسی لیے عورتوں کی امامت کو منسوخ کر دیا گیا اور عورتوں کو مردوں کے تابع کر دیا گیا. مرد عورتوں کے تابع نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں وضاحت فرمائی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد ہمیشہ حاوی رہیں گے عورتوں پر. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہے مال کی دولت پر یا زور پر، اپنے حکومت کے اعتبار سے زور بتا کر حاوی ہونا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود جب عورتوں کو مردوں کی تابع بنایا ہے تو انہیں حق نہیں بنتا کہ وہ مردوں سے آگے بڑھ جائیں. الغرض ایک مرد کے بدلے دو عورتیں ضرور ہونی چاہیے گواہی کے لیے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی کو نہ چھپاؤں جب تمہیں بلایا جائے. جب معاملہ کسی وجہ سے بگڑ جائے اور قاضی کے پاس